بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، میں مشتاق آفتاب آپ یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو، حقیقت تو یہ ہے میرے عزیز دوستو، جو کچھ میڈل ایسٹ میں پچھلے 15 دنوں سے چل رہا ہے، ایران امریکہ اسرائیل کو برابر آج 16واں دن ہے جنگ کا۔ کوئی بھی ملک اس وقت جنگ روکنے کی پہل نہیں کرتا ہے۔ امریکہ کا ارادہ ایسا جنگ نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ ایران میں سب سے بڑا مسئلہ خامنئی کے خاتمہ ہے، اور ایسا ہی امریکہ نے خامنئی کو کیا، اس کو مار ڈالا۔ لیکن اس سے اول تو نہ ہی ایران میں کوئی خون خرابہ، افراتفری، بد امنی پھیلی، بلکہ وہ لوگ بھی ایرانی عوام کے ساتھ مل گئے جو کل تک کسی نہ کسی طریقے سے حکومت سے نالاں اور خائف تھے۔ ہر طرح ایران سے امریکہ، ایران جنگ میں چاروں طرف چٹ ہو گیا ہے۔ اسلامی ممالکوں میں تفرقہ پیدا کرنے اور ایران کے خلاف اکسانے میں بھی ابھی تک امریکہ بری طرح سے ناکام ہو رہا ہے۔ امریکہ اسرائیل ایران میں رجیم چینج، تختہ الٹانے میں بھی اس کو وہاں پر منہ کی کھانی پڑی اور بری طرح سے ناکام ہو گیا ہے۔ تیسرا، اپنے ساتھ ناٹو کو اس جنگ میں ملانے سے بھی امریکہ بری طرح سے ناکام ہو گیا۔ نمبر 4، جن یہود جو ایران میں ہزاروں بستے ہیں، ان کے دم پر امریکہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، وہ سب مارے گئے یا قید میں بند پڑے ہوئے۔ یہاں سے بھی امریکہ ناکام ہو رہا ہے۔ نمبر 5، جنگ کے دوران پوری طرح سے ایرانی میزائلوں کو ختم کرنے میں بھی امریکہ بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ یعنی امریکہ اسرائیل آج بہت بہت اور بہت پچھتاتے ہیں کہ یہ کیسی غلطی ان سے سر زد ہوئی ہے۔ اب اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے امریکہ، لیکن کیسے اور کس طرح سے نکلے گا؟ ایران نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ امریکہ جنگ شروع کرے گا اور ختم ایران کرے گا۔ یہ جنگ امریکہ نے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی مشورہ شروع کیا ہے۔ ماضی کو بلا کر اور ماضی کے تلخ حقیقت کو سامنے رکھ کر بالکل بھی امریکہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے، اور بے وقوفی احمقانہ اندازے سے اس جنگ کا آغاز کیا گیا۔ جس طرح افغانستان پاکستان کے بارڈر پر ہے، یعنی اتنا ہمسایہ قریب ہے، اسی طرح ایران بھی، بلکہ افغانستان سے زیادہ پاکستان اس کا قریب اور اس کا بارڈر زیادہ ہے۔ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو روس کا کیا مطلب؟ روس کا صاف مطلب یہ تھا کہ پاکستان کو کمزور کرنا تھا، پاکستان کو اپنے ساتھ ملانا تھا۔ اس وجہ سے روس نے افغانستان پر چڑھائی کی۔ پاکستان کو یہ پہلے ہی پتہ تھا۔ پھر پاکستان نے روس کا کیا حشر کیا، وہ سب ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم یہ سمجھتے اور جانتے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ افغانستان پر حملہ آور ہوا، یعنی کہ وہ اسی کے ساتھ پاکستان کو بھی نشانہ بنانے کے لیے آیا تھا۔
لیکن 20 برسوں کے بعد بھی ISI نے کس طرح امریکہ اور ناٹو کے 33 ملکوں کو ناخون چنے چبوائے اور کس طرح سے خربوں ڈالرز لے کر بھی افغانستان سے مار مار کر بھاگنے پر ISI نے مجبور کیا۔ ISI اور پاکستانی فوج نے کس طرح سے امریکہ کو افغانستان سے بھگا دیا، یہ حال بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ افغانستان سے بھی بڑھ کر ایران کا مسئلہ ہے۔ ایران پر جنگ تھوپنا ISI کو پتہ ہے، پاکستانی فوج کو پتہ ہے کہ یہ حملہ دراصل پاکستان پر ہے۔ وہ کیسے ایران کو گرنے دیں گے؟ اگر 10 امریکہ بھی ایران پر حملہ کریں گے پھر بھی شکست سے ان کو دوچار ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ ایران کے پیچھے ISI چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ یہ حقیقت کیوں نہیں سوچا امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اس کی انٹیلیجنس CIA اور موساد نے؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو دوستو روز روشن کی طرح عیاں ہے اور ہو گئی ہے، جو میں آپ کو سناتا ہوں، اور جس کی سزا اس وقت امریکہ اور اسرائیل مردود ان کو دونوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس جنگ میں صرف ISI ہی نہیں بلکہ دوسری طرف ایران کو چین روس بھی مدد کرتا ہے، جس سے ISI کو لڑنے میں کافی سہولیت ملتی ہے۔ چین روس دونوں ویسے بھی پہلے ہی اس جنگ میں امریکہ کو پھنسانے کا پروگرام کر بیٹھے تھے تاکہ ایران کی اجاداری پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس صورت میں امریکہ جب چاروں طرف بلکہ 6 طرف اوپر نیچے بھی سب طرفوں سے ناکام ہو رہا ہے، اب اس کے پاس صرف 2 آپشن بچ گئے ہیں، صرف 2 ہی طریقے ہیں، یا وہ ایران پر ایٹمی حملہ کرے اور چلا جائے، یا کسی نہ کسی طرح ایران کو گھٹنوں پر لائے، مجبور کرے۔ یہ 2 ہی راستے ہیں۔ ابھی امریکہ کے پاس ایک راستہ ہے، ایران کے پاس خارگ اسلینڈ، جو یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ خارگ اسلینڈ ایک جزیرہ ہے جہاں سے ایران اپنا سارا تیل اور گیس بیچ رہا ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے یہ جزیرہ ایران کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بون میرو ہے۔ اگر اس کو کوئی عذر یا تکلیف یا نقصان پہنچے تو ایران کو بہت بہت اور بہت نقصان پہنچے گا۔ اگر اس کو تھوڑا بھی نقصان ہو جائے تو پوری دنیا کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کل اس کے ارد گرد امریکہ نے حملہ کیا تاکہ ایران ڈر جائے۔ ایران کے ٹھکانوں اور فوجوں پر وہاں پر حملہ کیا گیا، یعنی اس خارگ کے ارد گرد جہاں پر ایران کی فوجی ہیں ان پر حملہ کیا گیا، جو ایران کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حملہ چین روس پاکستان کو منظور ہے۔ اگر اس جزیرے کو کوئی نقصان ہوا تو پوری دنیا کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ابھی صرف 15 دن ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہو دنیا میں کس طرح گیس اور تیل کی ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ اب اگر اس جزیرے خارگ کو امریکہ کی طرف سے کوئی نقصان پہنچ گیا
تو آپ سمجھ سکو گے کہ تب دنیا کہاں اور کس مشکل اور مصیبت میں پھنسنے والا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے نقصان سے خود امریکہ بری طرح سے جونچ جائے گا۔ اسی وجہ سے امریکہ اس جزیرے کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے کسی نقصان کے بغیر۔ اس وجہ سے کل امریکہ نے 2500 کمانڈوز اس کے لیے روانہ کر دیے ہیں، جو 2-4 دنوں تک اس جزیرے تک پہنچ جائیں گے تاکہ اس کو اپنی تحویل میں امریکہ لے سکے گا۔ لیکن 10 کروڑ ایرانیوں، چین، روس اور خاص کر ISI کے سامنے 2500 کمانڈوز کیا چیز ہے؟ اس پر قبضہ چین، روس اور پاکستان پر قبضہ کرنے کے برابر ہے۔ کیا یہ ممکن ہے اس پر قبضہ امریکہ کر سکے گا؟ چاہے ISI، روس، چین کو جان کی بازی بھی لگانا پڑے، نہیں ہو جائے گا۔ بہرحال اگر امریکہ نے اس جزیرے کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے کامیابی حاصل کی تو تب امریکہ جس طرح سے چاہے ایران کو نچا سکتا ہے بغیر کسی سوال و جواب، اور صرف وہ بھی 1 گھنٹے میں ایران ہینڈس اپ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں، یہ اتنا ہی مشکل ہے جیسے نیپال کمزور ایک ملک امریکہ اور ناٹو کے تمام دیشوں کو صرف ایک ہی دن میں فتح کرے گا۔ یہ کیسا ناممکن ہے؟ اس سے بھی ناممکن کہ خارگ جزیرے کو امریکہ اپنے قبضے میں لے سکے گا۔ اب اگر یہاں سے بھی اس جزیرے پر جو قبضہ کرنے میں ناکام ہو جائے گا امریکہ، تو اس کے لیے امریکہ کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچے گا، وہ ایران پر ایٹمی حملہ کرنے کا، یا کوئی جنگ بندی ہو جائے تو تب یہ ممکن ہے ایٹمی حملہ رک سکے گا، ورنہ اس کے پاس اس کے بعد صرف ایک ہی آپشن بچے گا کہ وہ ایران پر ایٹمی حملہ کر سکے۔ وہ تب ہی نکلے گا یہاں سے، ورنہ میڈل ایسٹ سے وہ اس طرح نہیں نکل سکے گا، نہ وہ اس کو ایران یا روس یا چین نکلنے دیں گے۔ لہذا میرے عزیز دوستو، آپ اس وقت اپنے پیسوں، روپیوں کی قدر کرو اور بچاؤ۔ 1 ہفتے تک اگر یہ جنگ نہ رکی تو یقین مانیے بازاروں سے وہ چیز بھی غائب ہو جائیں گے جس کی آپ کو کلپنا نہیں کی ہوگی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد پوری طرح سے جو گیس اور تیل ہے وہ بھی غائب ہو جائیں گے، جو اس وقت بلیک مارکیٹنگ میں مصروف ہے۔ جب ان کے پاس بھی کچھ بچے گا نہیں، تب ہم کیا کر سکیں گے؟ تب کیا ہوگا؟ لہذا اس وقت آپ کو روپیوں پیسوں کی ضرورت ہے۔ آنے والے عید میں کم سے کم خرچ کرو تاکہ یہ جنگ اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے اس کو ٹال دے۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہو کر بھی، تیل اور گیس کی بات چھوڑ دو، پیسے ہو کر بھی وہ چیز نہ ملے جو ضروری ہے ہمارے لیے، کھانا، کپڑا، یا سمجھ لیجئے چاول، چینی، باقی وغیرہ وغیرہ جو روزمرہ کی چیز ہے وہ بھی غائب ہونے والے ہیں۔ لہٰذا میرے عزیز دوستو، اپنے پیسوں کی قدر کرو اور آنے والی عید میں کم سے کم خرچ کرو اور غریبوں کا خیال رکھو۔ میرے عزیز دوستو، یہ بے لاگ تبصرے جو ہیں
ان کو محنت لگتی ہے، ان کو اپنا خون پسینہ بہانا پڑتا ہے، لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویلاگز کو ایک دوسرے تک پہنچائے، ہو سکتا کسی کا دل سنبھل جائے، کوئی سمجھے اور اپنے مشوروں سے ہمیں نوازے۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔